یہ موجودہ ایتھوپیا کے خطے تگرے کی سرزمین ہے، وہ بابرکت خطہ جہاں آج قریہ نجاش میں ہم اس عظیم انصاف پسند بادشاہ سیدنا اصحمہ بن ابجر رضی اللہ تعالی عنہ المعروف نجاشی بادشاہ کے مزار اقدس پر حاضری کا شرف پاتے ہیں۔ یہ وہی سرزمین ہے جس نے تاریخ انسانیت کے ایک نہایت نازک اور فیصلہ کن موڑ پر مظلوموں کو آغوش دی اور عدل و رحم کی ایسی خوبصورت مثال قائم کی جو صدیوں بعد بھی روشنی بکھیر رہی ہے۔ جب مکہ کی تنگ گلیوں میں ایمان والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جب سچ بولنا جرم اور توحید کی صدا ناقابل برداشت بنا دی گئی تھی، تب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قافلہ سمندر کے راستے اس سرزمین کی طرف روانہ ہوا۔ پہلے قافلے کی قیادت جس ہستی کو دی گئی وہ کوئی عام انتخاب نہیں تھا، یہ تھے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بھائی بنی ہاشم کی طرف سے اس قافلے میں واحد نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی شخصیت کو آگے بڑھایا جو علم، کردار، فہم دین اور گفتار میں ممتاز تھے۔ اسی نسبت سے سیدنا جعفر الطیار رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے پہلے سفیر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ سفارت تلوار کی نہیں تھی، یہ سفارت قرآن، اخلاق اور سچائی کی تھی۔ نجاشی نے نہ سلطنت کی سیاست دیکھی، نہ مذہبی تعصب کو آڑے آنے دیا، اس نے صرف عدل کو پہچانا، مظلوموں کی فریاد سنی، حق کی گواہی کو قبول کیا اور کفار مکہ کے سفیروں کی چالوں کو انصاف کے ایک فیصلے سے رد کر دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہجرت محض نقل مکانی نہیں بلکہ انسانی ضمیر کی فتح بن گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عادل بادشاہ نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں اسلام نے پہلی مرتبہ افریقہ کی فضاؤں میں امن، رحم اور حق کی خوشبو بکھیر دی۔ قسط نمبر 16 میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہجرت حبشہ کا پہلا قافلہ کس طرح ظلم کے اندھیروں سے نکل کر عدل کی سرزمین تک پہنچا، مگر مکہ میں حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید سنگین ہو گئے۔ قریش نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر ایمان کو مکہ میں گھونٹ کر ختم نہ کیا گیا تو وہ سرحدوں سے باہر نئے مراکز قائم کر لے گا، اور یہی اندیشہ جلد حقیقت میں بدل گیا۔ مکہ میں جو مسلمان باقی رہ گئے تھے ان پر ظلم کی شدت بڑھا دی گئی، معاشی بائیکاٹ، سماجی تنہائی، تشدد اور مذاق اڑانا اب روزمرہ کا معمول بن چکے تھے۔ ایسے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم اور اپنی حکمت عملی سے ایک اور فیصلہ فرمایا۔ یہ فیصلہ پہلے سے زیادہ بڑا تھا، پہلے سے زیادہ واضح تھا۔ یوں ہجرت حبشہ کا دوسرا قافلہ تشکیل پایا۔
یہ دوسرا قافلہ محض چند افراد کا گروہ نہیں تھا، اس میں شامل تھے 83 صحابہ کرام اور 18 صحابیات۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر، اپنی جائیداد، اپنے قبیلے اور اپنی پہچان سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلام ایک منظم، بڑا اور اجتماعی قافلہ بن کر مکہ سے باہر نکلا۔ یہ اعلان تھا کہ اسلام اب وقتی تحریک نہیں بلکہ ایک ابھرتی ہوئی امت ہے۔ دوسرے قافلے میں ایسی شخصیات شامل تھیں جن کا جانا مکہ کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس قافلے میں شامل تھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر بن العوام، سیدنا مصعب بن عمیر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ وہ سب نام تھے جو مکہ کی سماجی، معاشی اور قبائلی نظام میں ایک بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ پھر ایک نام جو قریش کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سفیان کی بیٹی، وہ ابو سفیان جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ یوں یہ دوسرا قافلہ مشرکین مکہ کے لیے صرف ہجرت نہیں بلکہ سماجی اور سیاسی زلزلہ بن گیا تھا۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ یہ قافلہ شعیبہ کی بندرگاہ سے روانہ ہوا، 2 تجارتی جہازوں میں سوار ہوا، ہر فرد نے آدھا دینار کرایہ ادا کیا۔ یہ روانگی ماہ رجب سن 5 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی۔ اس زمانے میں شعیبہ بحر کلزم کے ساحل پر مکہ کی مرکزی بندرگاہ تھی۔ بعد کے زمانے میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جدہ کو بندرگاہ بنایا۔ یہ سفر صرف سمندر پار کرنے کا نہیں تھا، یہ سفر یقین، توکل اور صبر کا تھا۔ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دوسرا قافلہ حبشہ کی سرزمین پر المصوہ کی بندرگاہ پر اترے، جسے اس وقت بادے کہا جاتا تھا۔ موجودہ ارٹریا کے اس علاقے میں قیام کے بعد ان 83 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک فیصلہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ بر اعظم افریقہ کے مشرقی ساحل پر ایک جزیرے پر انہوں نے اسلام کی تاریخ کی پہلی سمندر پار مسجد قائم کی۔ یہ مسجد اینٹوں سے زیادہ سجدوں سے بنی تھی اور پتھروں سے زیادہ آنکھوں کے آنسوؤں سے مضبوط کی گئی۔ یہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یہ اسلام کا پہلا عالمی مرکز تھا جہاں سے افریقہ میں اسلام کی خاموش مگر مضبوط بنیاد رکھی گئی۔ حبشہ کا انتخاب کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیش حکمت عملی تھی۔ ایک عادل بادشاہ، ظلم سے پاک فضا اور عرب سے باہر ایک محفوظ مرکز، یہ سب آنے والے وقت کے لیے دعوت اسلام کی تیاری تھی۔ یہی حکمت بعد میں ریاست مدینہ اور عالمی اسلام کی بنیاد بنی۔ اسی دور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ مکہ سے نکل کر برکت الغمات تک پہنچے۔ برکت الغمات ساحل سمندر کے قریب البرگ کے علاقے میں واقع ہے۔ بحری جہاز کی آمد میں تاخیر کی وجہ سے آپ کچھ عرصہ وہیں مقیم رہے۔ اسی قیام کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمندر کے کنارے ایک مسجد قائم فرمائی۔ آج بھی اس مسجد کی باقیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بھی عبادت کو ترک نہیں کرتا۔ برکت الغماد میں
قریش کے ایک با اثر شخص ابن دغنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہاری قوم نے مجھے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، اب میں ایک اجنبی ملک جا رہا ہوں تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ ابن دغنہ نے جواب دیا، اے ابو بکر، آپ جیسی عظیم شخصیت کو شہر سے نہیں نکالا جا سکتا، آپ غریبوں کا سہارا ہیں، مہمان نواز ہیں اور معاشرے کے لیے باعث خیر ہیں۔ چنانچہ اس نے قبالی رواج کے مطابق آپ کو امان دی اور مکہ واپس لے آیا۔ حبشہ کی سرزمین اسلام کی تاریخ میں صرف ہجرت کی جگہ نہیں بلکہ قیام ایمان کی علامت ہے۔ یہیں مسجد بنی، امت نے باقاعدہ شکل اختیار کی اور اسلام نے عالمی سمت اختیار کی۔ محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ حکمت، صبر اور کردار سے پھیلا، اور جب زمین تنگ ہو جائے تو اللہ سمندر کے اس پار نئی زمین عطا فرما دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ ہے ہجرت حبشہ۔